السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 26 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 30 کے مطابق، اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو دکھا دیں یہ لوگ سو آپ پہچان تو چکے ہیں ان کو ان کے چہروں سے، اور آپ ضرور پہچان لیا کریں گے انہیں ان کے انداز گفتگو سے، اور اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں تاکہ ہم دیکھ لیں تم میں سے جو مصروف جہاد رہتے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں۔ ہم پرکھیں گے تمہارے حالات کو، بے شک جو لوگ خود بھی کفر کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے رہتے ہیں اللہ کی راہ سے اور مخالفت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، باوجود یہ کہ ظاہر ہو چکی تھی ان کے لیے رائے ہدایت، وہ قطعاً اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اکارت کر دے گا۔ ان آیات کی تفسیر میں بتایا گیا کہ اسلام کے خلاف ان کے منصوبے درے کے درے رہ جائیں گے، ان کی ہر سازش ناکام کر دی جائے گی۔ جو نیکیاں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کی ہیں انہیں ان کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان مٹھی بھر مسلمانوں کی حوصلہ افزائی فرما رہی ہے جنہیں چاروں طرف سے کفار نے نرغہ میں لے رکھا ہے، جن کی تعداد کم ہے، جن کے وسائل محدود ہیں اور سارا ماحول جن کے خلاف نبرد آزما ہے۔ انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ ہمت مت ہارنا، دشمن کی کثرت اور قوت سے ڈر کر صلح کی خواہش مت کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی، تم سر بلند اور غالب رہو گے۔ اسلام کی سر بلندی کے لیے جو مخلصانہ کوششیں کر رہے ہو، گلشن توحید کو سیراب کرنے کے لیے جس طرح تم اپنے خون کے دریا بہا رہے ہو، وہ ضائع نہیں کیے جائیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو صلح کی درخواست سے پہلے نہیں کرنی چاہیے، اس طرح دشمن دلیر ہو جائے گا اور اپنے لوگ اپنے آپ کو کمزور اور بے بس محسوس کرنے لگیں گے۔ دشمن کے تابڑتوڑ حملوں کے سامنے ڈٹ جائیں اور اس کا بے جگری سے مقابلہ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ چنانچہ علماء اسلام نے تصریح کی ہے کہ یعنی کفار کے ساتھ جنگ بندی شدید ضرورت کے بغیر جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم اپنا سارا سرمایہ اس کی راہ میں خرچ کر دو، اس کو تمہیں تمہاری ضرورتوں اور کمزوریوں کا بخوبی علم ہے۔ اگر وہ تمہیں اپنی ساری دولت خرچ کرنے کا حکم دے تو تم بخل کرنے لگو گے اور تمہارے دلوں میں مال و دولت کی محبت جو مخفی ہے وہ آشکارا ہو جائے گی۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ صاحب تاج العروض زرنے کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس لفظ کے 3 معنی ہیں: کسی چیز کی طرف مائل ہونا، کسی چیز کا شوق دل میں پیدا ہونا، اور کنیہ اور بغض۔ اس آیت سے روح سخن اگر منافقین کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ تمہارے دلوں میں اسلام کے بارے میں جو بغض اور عناد ہے جیسے تم بڑی مہارت سے چھپائے ہوئے ہو وہ ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس سے مراد اہل ایمان ہوں تو پھر اس سے مراد دولت کی محبت ہوگی، کیونکہ ہر شخص صدیق اکبر نہیں ہوا کرتا۔ اپنے محبوب کریم کے اشارہ ابرو پر اپنے گھر کا سارا اثاثہ اٹھا کر لے آئے اور ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ بعض لوگوں کو دنیا سے محبت ہوتی ہے اور کسی حد تک قربانی کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، لیکن اگر انہیں سارا مال خرچ کرنے کا حکم دے دیا جائے تو اس پر اصرار کیا جائے تو بعض لوگ دولت سے اپنے دلی لگاؤ کو چھپا نہیں سکتے۔ اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اگلی آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم اس کی راہ میں اپنے مال خرچ کرو، اس میں سراسر تمہارا ہی بھلا ہے۔ زکوٰۃ نکالو گے تو اپنے معاشرے کے غریب اور مفلوک الحال لوگوں کی ضروریات باہم پہنچاؤ گی تو تمہیں تمہارے معاشی سکون اور اطمینان نصیب ہوگا۔ اگر جہاد کے موقع پر مجاہدین کی ضروریات کا انتظام کر دو گے اور میدان جنگ میں دشمن کو شکست دیں گے تو تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا اور تمہاری مالی حالات میں خوش آئندہ تبدیلیاں ہوں گی، اور اس میں سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے۔ ہم اپنے لیے تو تم سے کچھ بھی طلب نہیں کرتے، اس کے باوجود تم میں سے ایسے کوتاہ اندیش لوگ ہیں جو اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اور در حقیقت وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے بلکہ اپنے آپ کو ثواب سے محروم کر رہے ہیں۔ نیز قوم کی ضرورت مند طبقہ میں ان کے خلاف نفرت کے جذبات پرورش پائیں گے اور ان کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اس کو تمہاری دولت کی ضرورت نہیں، تم محتاج ہو، تمہیں اس کی عنایت اور رحمت کی ہر لحظہ حاجت ہے،
تو تم کم نگاہ ہو، اس خمادان میں اور خمابین کی رہنمائی کے بغیر تم منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے بارے میں حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، تم میں سے کون شخص ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہے؟ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کو اپنے وارث کا مال اپنے سے زیادہ عزیز ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا اپنا مال وہ ہے جو اس نے راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور جو پیچھے چھوڑ گیا وہ اس کا مال نہیں، اس کے وارث کا مال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس قوم کو اپنے دین کا علمدار بننے کی سعادت بخشتا ہے اور اصلاح کا علم کا اہم اور عظیم فریضہ تفویض کرتا ہے، جب تک وہ قوم اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوشاں رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اس کی شامل حال رہتی ہے۔ اس کی ہم تدبیر ہم آہنگ تقدیر ثابت ہوتی ہے، اس کا ہر قدر منزل کی طرف اٹھتا ہے اور ہر قسم کی عزتیں اور سرفرازیاں اس پر نچھاور کر دی جاتی ہیں، لیکن جب کوئی قوم اس نعمت کی قدر نہیں کرتی، اللہ کی راہ میں جان دینے سے کتراتی ہے اور مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لینے لگتی ہے اور اس کی قوت عمل میں کاہلی اور سستی کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں، تو اس کو مناسب انداز سے اس کی کوتاہیوں پر متنبہ کیا جاتا ہے۔ اگر پھر بھی وہ اپنی اصلاح نہیں کرتی تو اسے اس منصب جلیل سے ہٹا دیا جاتا ہے اور کسی دوسری قوم کو وہ منصب سنبھالنے کی عزت بخش دی جاتی ہے، اور وہ نئی قوم نہ جان کی بازی لگانے میں پس و پیش کرتی ہے اور نہ مال خرچ کرنے میں درے کرتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ قرآن حکیم کا فیصلہ ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہے گا، اور جو قومیں بلکہ جو افراد اس منصب پر فائز ہیں، انہیں اپنے اس منصب کے نازک ذمہ داریوں کو پورا احساس ہونا چاہیے اور انہیں ہر لحظہ چکر نہ رہنا چاہیے کہ ادائے فرض میں ان سے کوئی کوتاہی سرزد نہ ہو۔ تو یہ تھی سورہ محمد کی آخری آیات۔ تو مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔